السلام علیکم، میں حکیم محمد شہزاد آج ہم حاضر ہوئے ہیں نئی معلومات کے ساتھ، اور معلومات ہے جوانی سے پہلے بڑھاپا۔ انسان کی عمر میں 3 زمانے آتے ہیں: بچپن کا زمانہ، بچپن ختم ہوا جوانی کا زمانہ، جوانی ختم ہوئی تو بڑھاپا۔ پر کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں ان پر جوانی آتی ہی نہیں، بڑھاپا ہی آ جاتا ہے۔ مختلف اسباب اس زمانے میں دنیا کو ملے، مختلف اسباب لوگوں نے اختیار کیے، مختلف مجبوریاں لوگوں پر آئیں اور اس کے ساتھ چلتے رہے اور بڑھاپا آ گیا۔ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، ناجائز طریقے سے خرچ کرتے ہیں، حرارتی غریزی اور رطوبت غریزی، انسان کو جب تک یہ اعتدال پر رہتی ہے تو انسان طاقتور رہتا ہے اور جوانی بھرپور رہتی ہے۔ جس وقت ان دونوں کے اندر کمی آ جاتی ہے تو انسان کے اندر بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان کی جو رطوبت غریزی ہے اور حرارت غریزی جو ہے انسان کے دل، دماغ اور جگر کے تندرست رہنے پر قائم ہے۔ جب تک یہ تندرست رہتی ہے تو حرارت غریزی، رطوبت غریزی قائم رہتی ہے۔ پر کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ بچہ جو ہے چھوٹی سی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، یتیم ہو جاتا ہے، اور کام کرنے کا وزن، کام کرنے کا بوجھ اس کے سر پر آ جاتا ہے، اور پھر وہ نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے۔ اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنی ماں کا سہارا بننے کے لیے، اپنی بہنوں کا سہارا بننے کے لیے اور گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے جسم نازک ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، یار و مددگار نہیں ہوتے، اور مجبوری میں بچہ وہ کام کرتا ہے جو بڑوں کو کرنا چاہیے، اور اس کا بدن جو اوپر اٹھنے والا، بلند ہونے والا اور پلنے والا تھا، اتنا وزن اس پہ آ کر کے جو ہے ڈل جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، جسے برداشت نہیں کرتا، اور جو ہے جوانی صحیح طریقے سے بھی نہیں آتی ہے۔ مشقت کی کثرت سے اور زیادہ کام کی وجہ سے جوانی کے اندر آتے ہی بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جسم کی جو بڑھوتری ہے وہ رک جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بچپن سے سگریٹ نوشی، نشے کی لت کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، اور غلط سنگت کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے، سودا بڑھ جاتا ہے، اور اس میں غدود کے اندر جو ہے تسکین ہونے لگتی ہے، تحلیل ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے رطوبت فنا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے بواسیری مادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر لیتے ہیں۔ یہ جو جوہر حیات ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیتے ہیں، کوئی مشت زنی کرنے کی وجہ سے، کوئی جو ہے زنا کانی کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ مختلف اسباب ہیں، کچھ اختیار کر لیتے ہیں اور کچھ مجبوری آ جاتی ہیں، کچھ جو ہے غلط صحبت کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ ہم آپ سے جو ہے اس لیے یہ معلومات فراہم کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے کہ جو لوگ بیڑی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تمباکو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ان کو چاہیے گھی کا استعمال، شہد کا استعمال کریں، اور جو بچے یتیم ہیں اور اس طرح جو ہے وہ محنت کرتے ہیں اور وہ کمزور ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ہمارے اطراف کے جتنے متمول لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالیں۔ اور ہمارے اطراف و اقنام میں کتنے غریب مائیں بہنیں ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو غریب یتیم ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے جو ان کی برداشت سے باہر ہے۔ اگر ہم ان کی جو ہے اعانت کریں اور اپنے مالوں کی سے زکوٰۃ نکال لیں تو یہ بیماری ہمارے یہاں سے ختم ہو سکتی ہے۔ میرا بچہ کس جگہ بیٹھ رہا ہے، کس محفل میں بیٹھ رہا ہے، کہ جس سنگت کے اندر بیٹھ رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دیکھ بھال کی۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے نہ جانے کتنے پیسے لگا دیتے ہیں، 10-10 ہزار روپے اسکول کی فیس ہے، 5-5 ہزار روپے اسکول کی فیس ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں،
جہاں ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، کبھی آپ نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا؟ کبھی آپ نے اپنے بیٹے کی آنکھوں کو دیکھا کہ اس کے نیچے جو ہے نا سیاہی آ گئی ہے، آنکھیں نیچے سے سیاہ ہو گئی ہیں، چہرے جو پہلے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا آج یہ مرجھایا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ توجہ کی؟ صرف یہ توجہ ہے کہ میرا بچہ اسکول کے اندر جا رہا ہے، جہاں آپ اتنی توجہ کرتے ہیں، اگر آپ کے بیٹے کا چہرہ جو ہے نا مرجھا گیا ہے، پھول سے چہرہ، تو آپ سمجھ لیں تمہارا بیٹا بیمار ہے، تمہاری بیٹی بیمار ہے۔ آپ کی جو بیٹی کا چہرہ جو ہے نا گلاب سا چہرہ پھیکا پڑ گیا، پتہ لگا میری بیٹی بیمار ہے، کیا تو کسی ٹینشن میں یا کوئی بیماری آ گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی طرف توجہ رکھیں، اور زمانے کو چاہیے جتنے بستی کے اندر غریب لوگ ہوں، یتیم ہوں، فقراء ہوں، اپنی زکوٰۃوں سے، اپنے صدقات سے، اپنی امداد سے ان کی مدد کریں۔ یہ دنیا کے اندر ہی بھلائی کا ذریعہ ہے، اور آخرت تو باقی رہنے والی ہے ہی۔ جو ہم ان پر خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا بدل دیں گے، اور جو ہے ہمارے مال کے اندر جو ہے بڑھوتری ہوگی، مال پاک ہوگا، اور آخرت کی آنے والی جو زندگی ہے وہ زندگی جو ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کرا دیں، ہمیشہ برقرار رہے گا۔ اس لیے جو نوجوان نشہ کرتے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں پیتے ہیں، زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، تمباکو اس طرح استعمال کرتے ہیں، کھانے وغیرہ اور بہت سی چیزیں کھاتے ہیں، چھوڑ دیں، پھلوں کا استعمال کریں، ان چیزوں کا استعمال کریں جو صحت کے اندر اضافہ کرنے والی ہے، بڑھوتری کرنے والی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔